اور سمجھنا حسین کی فتح کی مہر ہے، اذان حسین کی فتح کی دلیل ہے۔ اور کسی ذاکر کے کہے میں مت آئیے کہ یہ تو فلاں کی ہو رہی، ابھی ضرورت نہیں مجلس روکنے کی۔ ہمارے کچھ ذاکرین آ جاتے ہیں جماعت کو مسگائیڈ کر دیتے ہیں۔ اذان چاہے سنی دے، چاہے دیوبندی دے، چاہے وہابی دے، چاہے کوئی بھی دے، آپ رک جائیے، اس لیے کہ دربار کی اذان بھی کوئی شیعہ والی اذان نہیں تھی۔ امام سجاد جس اذان پہ رکے وہ کوئی شیعوں والی اذان نہیں تھی۔ دربار یزید کے آدمیوں نے اذان دی تو سجاد رکے یا نہیں رکے؟ تو آپ یہ نہ کہیے ان کی ہو رہی ہے، ارے ان کی حالت ہے آپ کی، اس لیے کہ وہ قوم جاہل ہوتی ہے جو اپنی میراث کو دوسرے کے حوالے کر دے۔ اذان ان کی نہیں ہے، اگر یزید بچاتا تو ان کی ہوتی، حسین اسی لیے حکم شریعت ہے صلو فی مقاعد مختلفہ، نماز جگہ بدل بدل کے پڑھو، ایک جگہ پہ قبضہ کر کے نہ بیٹھو۔ ہمارے یہاں آج کل اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے کہ اگر میں نماز میں پیش نماز کے پیچھے بیٹھتا ہوں تو میں نے اپنی جگہ معین کر لی، اب اگر وہاں دوسرا بیٹھ جائے تو وہ اسی پہ مقدمے بازی ہے، اسی پہ لڑائی ہے، اسی پہ جھگڑا ہے۔ اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ بھی کہنے لگتے ہیں ارے جناب کیا ضرورت تھی اس جگہ پہ بیٹھنے کی جہاں پہ وہ بیٹھتا تھا۔ او بھائی یہ مسجد ہے، میرے باپ کا گھر نہیں ہے۔ اب یہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہی کہیں ان سے پوچھئے، انہوں نے ایک مسجد بنوائی 2 کروڑ کی، اور اب نماز میں پورا مجمع بھر گیا، یہ بعد میں آئے، یہ کسی کام میں مصروف تھے، بنوائی تو انہوں نے ہی ہے، اور مسجد بنوائی ہے 2 کروڑ روپے۔ اب یہ آئے اور انہوں نے ایک مومن کا کان پکڑ کے اٹھایا اور اس کی جگہ خود نماز پڑھنے لگے، تو ان کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ 2 کروڑ تو انہوں نے لگائے۔ کہا جناب 2 کروڑ کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے نام مسجد کیوں رکھا؟ جب نام مسجد رکھ دیا تو اب مالک یہ نہیں ہے، مالک وہ ہے۔ تو اگر مالک بھی کسی کا کاج پکڑ کے نہ اٹھا سکے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ جب انشاءاللہ میری مجلس سننے کے بعد کچھ عبرت تو ہوگی۔ ایک تو علم کو کبھی میراث میں نہ دیجیے کہ میرے دادا ہی اٹھاتے تھے تو میں ہی اٹھاؤں گا۔ یہ بھی بڑا چلتا ہے، پتا چلا جھگڑا ہو گیا وہاں سلطان پور میں، ارے بھائی سلطان پور کا نام میں ویسے ہی لے رہا ہوں، کبھی آپ یہ سمجھے سلطان پور میں ہو ہی گیا، مطلب لکھنؤ میں ہو گیا، اور ہو گیا اس بات میں کہ جی سلجنا نکلی تھی وہ ہمارے دادا پکڑتے تھے، اور اس جوان نے کیسے پکڑی؟ وہ تیرے باپ کی سلجنا، وہ امام کی ہے نا، تو امام سب کے لیے برابر ہے، کوئی بھی پکڑ سکتا۔ تو اسی طرح علم 8 تاریخ کو میں علم اٹھاتا ہوں تو ٹھیک ہے تو اٹھا، لیکن 15 منٹ کے لیے اپنے علاقے کے سب سے بڑے عالم کو دے علم۔
ہر علاقے میں یہاں بھی ہوں گے پڑھے لکھے لوگ، تو جو میراث میں علم اٹھاتا ہے اسے بھی دو، لیکن اس میراث والے کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے علم اپنے علاقے کے سب سے بڑے عالم کو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ پی ایم ہو، کوئی بھی ہو، اسے 5 منٹ کے لیے علم ضرور دو۔ اور اگر اپنے علاقے کا عالم دین ہے، امامہ لگائے ہوئے، اسے بھی 5 منٹ کے لیے علم دو، اس لیے کہ بہت بڑا جملہ ہے، قیامت تک بھی داد دو گے تو خدا کی قدم ادا نہیں ہوگا۔ جملہ سن لو، اپنے زمانے کے عالم کو ضرور علم دو، اس لیے کہ نبی نے کبھی علم جاہل کو نہیں دیا۔ ابھی میں آپ کو اور گہرائی میں لے جاتا ہوں۔ سلو فی مقائل مختلف، یہ بھی ایک مسئلہ شرعی ہے کہ جس کو میرے جوان سنیں، اپنے گھر میں جگہ معین کرو نماز پڑھنے کی، الگ الگ جگہ پہ گھر میں نماز نہ پڑھو، اس کی ایک جگہ معین کرو۔ بھائی یہاں چوکی بچھی ہے یا یہاں پہ مصلی بچھا ہے تو میاں بیوی بچے سب اسی جگہ نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ روایت میں موجود ہے جب کسی مومن کی روح سختی سے نکلے، سختی سے روح نکل رہی ہو اور مومن پریشان ہو اور اس کی روح نہ نکل رہی ہو، تو اسلام کا حکم ہے کہ اس کو اس جگہ لٹا دو جہاں پہ یہ نماز پڑھتا تھا۔ اس جگہ کی برکت سے روح جلدی نکلے گی اور تکلیف کے ساتھ نہیں نکلے گی۔ گھر کے لیے تو یہ حکم ہے، مگر مسجد کے لیے حکم ہے جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس زمین پہ بھی تو سجدہ کرتا ہے وہ زمین گواہی دیتی ہے۔ کاش جملہ آپ تک پہنچ جائے، وہ زمین گواہی دیتی ہے۔ کبھی اس کونے میں نماز پڑھ تاکہ یہ زمین کا حصہ گواہی دے، کبھی یہاں نماز پڑھ کبھی یہ زمین کا حصہ گواہی دے، کبھی تیسری جگہ جا وہاں نماز پڑھ، کبھی جامع مسجد میں پڑھ، کبھی محلے کی مسجد میں پڑھ، کبھی شہر کی مسجد میں پڑھ، جہاں جا وہاں نماز پڑھ اور جگہ بدل بدل کے پڑھ تاکہ یہ زمین گواہی دے تیرے نمازی ہونے کی۔ تو اس کا مطلب ہے نماز کی جگہ، سجدے کی جگہ گواہی دیتی ہے انسان کے نمازی ہونے کی۔ آج رات کھلے گا، ہم خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر سمجھ جاتے تو معراج ہو جاتی۔ ہم ہر زمین پہ سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ کرتے ہیں خاک شفا پر، اس لیے کہ سنی علماء کہتے ہیں زمین گواہی دے گی نمازی ہونے کی۔ ہم نے ہر زمین چھوڑ دی، خاک کربلا لے لی تاکہ ہماری گواہی حسین دے۔ تاکہ تمہاری گواہی۔ تو لا تنسینی، پھر جملہ سنیے، اگر میری مجلس سے ایک جوان میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے کہ وہ نماز شب شروع کر دے۔ عزاداری زہرا کا مطالبہ ہے، نماز شب حسین کا مطالبہ ہے۔ عزاداری بھی کرنی ہے، نماز شب بھی پڑھنا ہے۔ اور جب ماتمی نماز شب پڑھے گا، جب انجمن میں جانے والا نماز شب پڑھے گا، لیکن اگر انجمن والا صبح کی نہ پڑھتا ہو، پوری رات ماتم کیا نماز شب کے لیے، چھوڑیے نماز شب، صبح کی تو پڑھ لے۔ اس لیے کہ ماتم کرنے کا مطالبہ تجھ سے ہے،
مگر جتنا مطالبہ نماز کا ہے اتنا نہیں. ماتم آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو بھی قبول ہے. مجھے بتائیے آپ زور سے ماریں گے تو ہی قبول ہے یا اگر ایسے بھی کر لیں گے تو قبول ہے؟ اس لیے کہ حسین دلوں کی دھڑکنیں دیکھتے ہیں. تو ایک مسئلہ تو یہ سمجھتے کہ یہ میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش، حدیث یاد کر لیے کیا آخری وصیت ہے امام حسین کی؟ زور سے بولیے. میری بہن مجھے نماز شب میں نہ فراموش کرنا. تو انشاءاللہ ایک نہ ایک جوان کے تو دل پہ لگے گی کہ وہ یوٹیوب سے چیک کرے نماز شب خالی 10 منٹ یا 7 منٹ کا مسئلہ ہے اور آپ کی نماز شب ہو جائے گی. آپ کے دل کو ٹھنڈک ملے گی کہ میں نے حسین کی وصیت پر عمل کیا جو انہوں نے اپنی بہن سے کیا. اب دیکھیں زینب نے کیسے اس پہ عمل کیا. امام فرماتے ہیں چوتھے امام میری پھوپھی کی نماز شب 11 محرم میں بھی قضا نہیں ہوئی. یہ تھوڑا بڑا دن ہے. ہاں اتنا فرق آیا شام کے راستوں میں کہ پہلے کھڑی ہو کے نماز پڑھتی تھی. ابھی مصائب سے فضائل سناؤں گا آپ کو، سنیے مصائب سے فضائل. علی کی بیٹی نے کیسے حسین کو یاد رکھا. حسین ابن علی کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی لاشا اٹھا کے جب بھی کوئی شہید ہوا فوراً کہا اللہم تقبل ھذا القربان، پالنے والے اس قربانی کو قبول کر لیں. یہ شکر خدا تھا حسین کا جو شعر پڑھ کے گیا بھی. زاہد بہترین ناظم واقعی بہترین ناظم. کیا شعر پڑھا کہ اکبر کے لاش کے بعد بھی حسین، وہی سنا رہا ہوں آپ کو، وہیں سے میں نے اپنا بیان دیا. تو امام ہر شہید کا لاشا اٹھاتے تھے جوانوں عاشور کے لیے اور کہتے تھے اللہم تقبل ھذا القربان. ابھی ذرا آنسوں پہ کنٹرول رکھنا، بہت بڑی فضیلت ہے، نسلوں تک مجلس یاد رہے گی، میں گارنٹی لے رہا ہوں. جب حسین قتل ہو گئے تو زینب کو یاد آیا. ابھی خیمے نہیں جلے، ابھی خیمے نہیں جلے. ابھی علی کی بیٹی کو یاد آیا کہ ساری قربانیوں کو قبول کروایا میرے بھائی حسین نے، لیکن میرے بھائی حسین کی قربانی کو کون قبول کرتا؟ ابھی چادر بھی نہیں چھینی مولانا، سر پہ چادر. علی کی بیٹی نکلی. اب میں دیکھتا ہوں آپ میں داد دینے کی کتنی طاقت ہے. جو مسائل سے میں آپ کو داد دوں گا، سنیے مسائل سے بتائیں. علی کی بیٹی نے چادر اوڑھی، ادھر تاشے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے، گلے مل رہے ہیں. حسین کو مار ڈالا ہم نے، حسین کو قتل کر ڈالا ہم نے، دین کو مٹا ڈالا ہم نے، حسین کو قتل کر دیا ہم نے. نعرے لگا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں. علی کی بیٹی خیمے سے نکلی. مجمع نے علی کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا، کائی کی طرح مجمع پھٹا. اور خدا کی طرف وہ زور سے سنیے گا، کائی کی طرح مجمع پھٹا. ایسے نہیں لگا جیسے زینب آ رہی ہو، ایسے لگا جیسے صفین میں علی نے ظلم کیا. سلام کر دے محمد اور علی محمد. اور ایک سلام اور پڑھے محمد اور علی محمد. سنیے بھائی، ایسے لگا جیسے صفین میں میری طرف رہیے، انشاءاللہ میدان کربلا میں پہنچا دوں آپ کو یہیں بیٹھے بیٹھے. جیسے صفین میں علی نے تلوار نکالی ہو اور مجمع پہ سکتہ کاری ہو، ایسے ہی سارے یزیدی ہنسنا بھول گئے، تالیاں بجانا بھول گئے، تاشے بجانا بھول گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے. یہ علی کی بیٹی کیا کرے گی؟ یہ علی کی بیٹی نکلی کیوں ہے؟ یہ علی کی بیٹی کیا کرنے کے لیے نکلی ہے؟ ذرا سنیے، یہ علی کی بیٹی کیا کرنے کے لیے نکلی ہے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی چلی، مجمع کائی کی طرف ہٹا، بھائی کی لاشے پہ پہنچی. اگر جملہ سمجھ میں آ گیا تو داد سے زیادہ دعا دے دینا مولانا. اور آپ سے خصوصی توجہ، ہنسنا بھول گئے، تالیاں بجا. ایک جملے پر زینب نے ان سے کچھ نہیں کہا، خالی ہاتھ ایسے لاش پہ رکھے، آسمان کی طرف دیکھا، اللہم تقبل ھذا القربان، پالنے والے اس قربانی کو قبول کر لیں. اب آپ ہو غازی پور کے، آپ کی زبان عربی نہیں ہے،
وہ جو لشکر وہاں آیا تھا ان کی سب کی زبان عربی تھی. علی کی بیٹی کے ایک جملے نے ایسا کر دیا کہ جیسے کہ علی کی ذوالفقار نے سب کے گلے کاٹ دیے ہو. ارے بہت بڑا جملہ تھا اگر آپ قدر کرتے ہیں. علی کی بیٹی کے ایک جملے نے, میرے بزرگ ذرا جملہ سن لیجئے پہلے, ایسا کام کیا کہ جیسے کہ علی کی تلوار نے سب کے گلے کاٹ دیے ہو. یہ کیا کہہ رہے تھے؟ حسین مر گیا, حسین قتل ہو گیا, ہم نے حسین کو قتل کر ڈالا, ہم جیت گئے. زینب نے کیا کہا؟ یہ مرا نہیں ہے. اللہم تقبل ھذا القربان, پڑھنے والے اس قربانی کو قبول کر لے. قرآن آگے بڑھا, جو قربان ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. نہیں مولانا, جو میں نے محنت کی تھی سمجھ میں نے میری محنت کا خیال نہیں رکھا. مجمع کہہ رہا ہے, یزیدیت کہہ رہی ہے کیا حسین مر گئے. پورا مجمع تالیاں بجا کے کہہ رہا ہے حسین مر گئے, حسین قتل ہو گئے, ہم جیت گئے, ہم نے حسین کو مٹا ڈالا. زینب نے جملہ کہا اللہم تقبل ھذا القربان, پالنے والے اس قربانی کو قبول کر لے. یزیدیت کہہ رہی ہے مردہ ہے, زینب کہہ رہی ہے زندہ ہے. نہیں 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 نہیں, پوری یزیدیت کہہ رہی ہے مردہ ہے, زینب کہہ رہی ہے زندہ ہے. اب فیصلہ کیسے ہو کہ یہ مر گیا یا زندہ ہے؟ حسین تو کے نیزہ پہ آگے کہتی ہے مر گئے, زینب کہتی ہے زندہ. حسین نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کر دی. جب بولے نہیں حسین, کہہ دیتے اے زینب, کہہ دیتے او شمر, کہہ دیتے او پسر سعد, مگر کیا کہا؟ سورہ کہف کی تلاوت کی, قرآن کی تلاوت کی. اس لیے کہ کوفے میں سارے قاریان قرآن تھے, کسی نے نہ کہا زیر غلط, زبر غلط, آیت غلط, لفظ غلط, تلفظ غلط. نہیں, ابھی تو میں آپ کو ساتویں آسمان پہ پہنچاؤں گا. حسین تلاوت کر رہے ہیں, کٹے سر کے بعد نہ زیر غلط, نہ زبر غلط, نہ آیت غلط, نہ سورہ غلط, تاکہ دنیا کو بتا دے جس کا نواسا سر کٹنے کے بعد نہ بہکے اس کا نانا تھوڑے سے دوسرا کارنامہ, تیسرا کارنامہ. پھر انہیں آگے لگ گئی. جو جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس موضوع پہ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. شام غریبہ پہ پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. آپ شام غریبہ کو خالی رونے کی رات سمجھتے ہیں. سنو زینب نے کیا کام کیا شام غریبہ میں. خیمے جلدی مجھے بتائیے کون سا آپ میں سے ایسا بچہ ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں اسے پتہ نہیں ہے. اگر تمہارے گھر میں خدا نہ کرے آگ لگی ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جوان آپ بولو. جان بچانا چاہیے. چھوٹے سے بچے سے پوچھیے اپنے کو کیا بتائے, جان بچانا چاہیے. تو جو مسئلہ آج ہمارے شیعوں کے بچے کو پتا ہے وہ اسے نہیں پتا جو عالم ہے غیر معلمہ ہو.
جو عقیلہ بنی ہاشم ہو، جو زینب ہو، جس نے شیر زہرا پیا ہو، جسے معصوموں نے پڑھایا ہو. کبھی سوچا اس زاویے سے آپ نے، اس زاویے سے سوچا آپ نے کہ بھلا جب یہ مسئلہ ہمارے بچے بچے کو پتا ہے تو زینب کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ بھی اٹھا کے پوچھ رہی ہے. سید سجاد فلموں میں آگ لگ رہی ہے، بتاؤ ہم جان بچائیں یا جل کے مر جائیں؟ انہوں نے کہا جان کا بچانا واجب ہے، نکل جائیے. تو بی بی آپ کو پتا ہے یا نہیں؟ پتا ہے، پھر پوچھ کیوں رہی ہیں؟ لو میسج لو قیامت تک کے لیے. پتا ہے لیکن پوچھ اس لیے رہی ہوں تاکہ قیامت تک کے شیعوں کے جوانوں کو سمجھا دوں جب اپنے سے بڑا عالم موجود ہو تو اپنی رائے پہ عمل نہ کرو. آیا چلیے، آپ کا نام کیا؟ شمسی سنٹو بھائی. آپ نے ایک مسئلہ ایسا پوچھا جو آپ کو معلوم تھا اور پوچھا مجھ سے یا میں نے آپ سے پوچھ لیا. سنٹو بھائی یہ بتاؤ. کہنے لگے مولانا کیا مذاق کر رہے ہیں، آپ کو تو یہ پہلے ہی سے پتا ہے. مطلب اگر ایک عالم کسی دوسرے سے سوال کرے تو وہ عالم کیا جواب دے گا؟ ارے بھائی آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو یہ مسئلہ پہلے سے پتا ہے. تو سید سجاد کو کہنا کیا چاہیے؟ پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، بنا آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر سجاد نے بھی بالکل صاف صاف بتایا. کیوں؟ اب جملہ سنیے کیوں. زینب نے سوال کر کے بتایا میرا دماغ صحیح ہے. خدا کی غلط گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاؤ گے ہیں. زینب نے سوال کر کے بتایا میرا دماغ نہیں بہتا. سجاد نے جواب دے کے بتایا میرا دماغ نہیں بہتا. میں نے کہا بی بی مسئلہ پوچھ کیوں رہی ہو؟ کہا وجہ سن لے. خیموں کے باہر جا کے دیکھ، ساری یزیدیت مبارکباد دے رہی ہے حسین ہار گئے، ہم نے حسین کو قتل کر دیا. میں نے مسئلہ پوچھ کے پوری یزیدیت کو بتایا. ارے مسئلہ پوچھ کے بتا رہی ہوں امامت آج بھی زندہ ہے. مسئلہ پوچھ کے یزیدیت کو بتا رہی ہوں امامت آج بھی زندہ ہے. شہزادی جب مسئلہ پوچھ لیا تھا تو دوش پہ کیوں اٹھایا؟ یہاں ہے آپ کا امتحان. دیکھتا ہوں میں بھی پہلی دفعہ آیا ہوں اس گاؤں میں، دیکھتا ہوں کتنی ذہانت ہے آپ کے اندر اور کتنے لیول پہ آپ پہنچتے ہیں. شہزادی جب مسئلہ پوچھ کے تعارف کرا دیا تھا تو دوش پہ کیوں اٹھایا، ہاتھوں پہ کیوں اٹھایا؟ کہا کیا تجھے نہیں پتا جب امامت کا تعارف کرایا جاتا ہے؟ نہیں بھائی 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 ایسے نہیں. گھنٹوں بغداد دیتے رہو گے. جب امامت کا تعارف کرایا جاتا ہے تو زبان سے من کنتو بھی کہا جاتا ہے. زبان سے من کر آپ سن لیجئے جو دعویٰ میں نے کیا تھا جس پہ امتحان ہے. امتحان سن لیجئے. میرے نانا نے میرے بابا کی امامت کا تعارف زبان سے بھی کرایا تھا، ہاتھوں پر بھی اٹھایا تھا. میں نے رسول کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ
حاجیوں کے درمیان میں، نمازیوں کے درمیان میں، ارے نہیں بھائی، حاجیوں کے درمیان میں، نمازیوں کے درمیان میں علی کی امامت کا تعارف کرانا آپ کا کارنامہ تھا۔ یزیدیوں کے بیچ میں، شفاعیوں کے بیچ میں سجاد کی امامت کا تعارف کرانا۔ نمازیوں کے بیچ میں، حاجیوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں علی کی امامت کا تعارف کرانا یہ آپ کا کارنامہ تھا۔ یزیدیوں کے بیچ میں سجاد کی امامت کا تعارف کرانا۔ اگر دو امام بچا کے لائیے، شام غریبت ایک نہیں، اب یہ غلط مشہور ہو گیا۔ امام سجاد کو کیوں بچایا؟ کہا نسل امامت کو بچانا۔ ارے بھائی نسل امامت تو بچ چکی تھی، کیونکہ پانچواں امام آ چکا تھا۔ کربلا میں 3.5 سال کی عمر تھی، جناب سکینہ سے چھوٹے تھے بس۔ پانچویں امام کی 3.5 سال کی عمر، تو امامت تو آ گئی تھی۔ یہ دو اماموں کو بچا کے کیوں لائی؟ باقر کو بچا کے نسل امامت کو بچایا، تو پھر چوتھے کو بچا کے کیا ثابت کیا؟ اب جملہ سن لیجیے، چوتھے کو کیوں بچایا؟ چوتھے کو بچانے کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی اور امام حسین کی کہیں بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یزید کی اور امام حسین کی کہیں بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جب سے اس کا باپ مرا ملے ہی نہیں، وہ شام میں، حسین کبھی مکے میں، کبھی راستے میں، کبھی کربلا میں، تو حسین سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یزید کے دل میں یہ بات تھی کہ کاش اگر میری ملاقات ہو جاتی تو شاید میں بیعت کے لیے مجبور کر لیتا۔ یزید کے دل میں یہ حسرت تھی کہ اگر حسین آ جاتے تو میں بیعت کے لیے مجبور کر لیتا۔ زینب سید سجاد کو یزید کے دربار تک لے گئی، اگر اپنے باپ کی اولاد ہے یہ وجہ تھی کہ زینب دو اماموں کو بچا کے علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، یہ دو اماموں کو گھر تک بچا گئے۔ آج زینب کا احسان ہے۔ شام غریبہ میں جتنا اس بی بی کو مارا گیا،
خدا کی قسم جتنا شام غریبہ میں اس بیوی کو مارا گیا اتنا کسی کو نہیں مارا گیا. اگر میں ایک جملہ کہہ کے نیچے اتر جاؤں تو یہ نہ کہیے گا مسائل نکلا. ایک جملے پر زندگی پر روتے رہیے. مولانا صاحب علامہ قزوینی نے المہد من المہد الالہد میں لکھا زینب کبریٰ میں کہ زینب کو شام غریبہ میں اتنا مارا قد اسمت دمت نوحا من الضرب. زینب کے سر کی کھال کالی ہو گئی. اتنے نیزے لگے اور جب بھی کوئی نیزہ لگا آواز دی ایک منٹ کا مسائل ہے. بس ایک منٹ کا. شیخ کہتا ہے جب میں پہنچا تو سب کچھ لٹ چکا تھا. شام غریبہ میں سب کچھ لٹ چکا تھا مگر میں نے دیکھا ایک منٹ کا مسائل ہے جتنا سب پیتنا پیت لو. شیخ کہتا ہے جب میں گیا سب کچھ لٹ چکا تھا مگر میں نے دیکھا ایک 4 برس کی بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہے اور اس کے کانوں میں ننھے ننھے گوشت والے. میں نے ہاتھ بڑھایا. سکینہ نے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ کہا تیرے گوشت والے چاہیے. کہا سبھی کی بیٹی ہوں اتار کے دے دوں گی زبردستی نہ اتارنا. میں نے ایک قدم آگے بڑھایا. سکینہ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا. میں نے ایک قدم آگے بڑھایا. سکینہ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا. ننھے ننھے ہاتھوں سے گوشوارے نکالنا شروع کیے. جب سکینہ سے گوشوارے نہ نکلے شیخ کہتا ہے میں نے نجس ہاتھ بڑھایا سکینہ کے کانوں کو چیرا. بچی نے آواز دی چچا. تین جملے پڑھنے تھے 2 کی ہمت نہیں ہے. بس ایک جملہ سن لیجیے. شیور کہتا ہے سب کی چادریں کھل چکی تھی مگر زینب کے سر کی چادر نہیں کھلی تھی. زینب کے چہرے پہ اتنا روب تھا کوئی زینب کی چادر پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. زینب خیمے میں ابھی تو بیمار کے پاس تھی. میں گیا میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا. میری طرف دیکھیے زینب نے چادر کو اپنی طرف کھینچا. میں نے چادر کو اپنی طرف کھینچا. زینب نے چادر کو اپنی طرف کھینچا.